کرو فردہ بادشاہ. ایک دفعہ مشہور محدث امام طاؤس کو دربار سجوایا تو امام صاحب نے فرمائے امیر المومنین کو معلوم ہے سب نے زیادہ عذاب کہیں کو سی. خلیفے نے آگے تو سارے ارشاد فرماؤ. امام طاؤس نے حدیث پڑھتے سنائی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت و بادشاہی عطا فرمائی ہے. بلا اس شخص نے ظلم کیتے تو اس شخص کو قیامت روار سب کے زیادہ عذاب دیتا ویسے. یہ سنتے خلیفہ لرز گئے چیخ مارتے رونے لگے حتیٰ کہ روندے روندے تخت لیٹ گئے. انہیں تمام ہم نشینوں کو ہی حالت چھوڑتے چلے گئے. یہ کہے تو نتیجہ نکل دے تقریر دی تاثیر بعض یا اثرات دے واسطے جتا سامعین دی قلبی رجوع دلی توجہ دی ضرورت ہے اتنا مقرر واحد واسطے بھی انتہائی ضروری ہے. وہ عالم با عمل اخلاص دا پیکر ہوئے ہر قسم حرص اور غرض کو اندہ باز پاک ہوئے. یہ تائیدو ہیں چیزیں جمع سیسن اتنا باز اور تقریر دا اثر ہونا لازمی ہے. اگر دنیا میں جو کوئی چیز مفقود تھی گئی تو بات کی تاثیر بھی ختم ہو سی. ہارون رشید جو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ دا اور سلمان بن عبد الملک تھے امام طاؤس کی تقریر دا اتنا بڑا اثر تھے. پتھر کو زیادہ سخت دل منہ کو بھی زیادہ نرم پیگن. ان کی وجہ یہ آئی ان دنیا کو طلب صادق قلبی توجہ دی توفیق حاصل تھی گئی ہے. حضرت فضیل اور امام طاؤس پیکر علم و عمل مجسمہ اخلاصاً آج کل واعظ اور تقریر میں جو اثر نہیں رہا ان کا سبب یہ ہے جو نہ سامعین وچ طلب سچی رہی ہے نہ واعظین وچ اخلاص عمل دا. سامعین کا یہ حال ہے سجائی تو ہے بزم واعظ نے لیکن دلوں کی کمی ہے نگاہیں بہت ہیں. واحدین مقررین دا یہ عالم ہے انہیں عمل و کردار صورت کو دیکھتے بے اختیار زبان تے شعر آ گئے. واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ بھی ہے. آنکھوں میں سرور عشق نہیں ہے چہرے پہ یقین کا نور نہیں ہے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی. رہی گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدی مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. خلیفہ دمشق عبد الملک بن مروان ایک شخص تھے بڑا غضبناک ہو گئے. یہ آخری تیس اللہ دی قسم اگر میں کوئی شخص تھے قابو ملا ان کو برباد کر چھوڑے سا. وہ غریب جب حضور سلطانی گرفتار تھے پیش تھے تو خلیفہ ان کو دیکھتے آگ بگولا ہو گئے. سلطانی ہیبت کرو تمام درباری خاموش مگر ان جی حالت مشہور محدث رجاء بن حیوا خلیفہ کو متوجہ کرتے فرمایا او امیر المومنین بادشاہ خلیفہ ان کی گرفتاری جو تک کو پسند ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیتی ہے. یہ شخص پاپا زنجیر تارے دربار میں حاضر ہے انہوں آپ کو او کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی مجرم کو معاف کرنے میں. امام صاحب دے کلمات سنتے اتھائیں خلیفے دا غصہ ٹھنڈا ہو گئے جوش تے ہوش غالب ہو گئے. خلیفے نے دا قصور معاف کر دیتے نال شاہانہ اتیاد نال ان کو مالا مال بھی کر دیتا. بنو امیہ بنو عباس تے حکومتاں اس دور دی آئینی حکومتاں نہ ہیں جو وزیر اعظم صدر جمہوریہ وغیرہ وغیرہ ایک ادنا
آدمی جواب دہی واسطے سپریم کورٹ میں حاضر کرا سکتے اس شخصی حکومتان جو کوئی بادشاہ دے منہ کے نکلتا اور ناقابل ترمیم قانون دا درجہ رکھدا ان حکومتیں میں جیویں ظلم و جبر اور قہاری دا دور دورہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تاکہ ساکو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ آمین